ایک دن صبح صبح کی بات ہے کہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ اچانک سے ایک خوبصورت رنگ برنگی چڑیا برآمدے میں لگی ہوئی اس میٹ کے اوپر گری۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ کسی باز یا بلی کا شکار ہوتے ہوتے بچی ہے، کیونکہ اس کی سانس پھولی ہوئی، اس کے پر بکھرے ہوئے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ تو میں نے اس کو ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کی، اس کی بیماری کو تشخیص کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، کیا ٹھنڈ کی وجہ سے یہ اتنی پریشان ہو گئی ہے یا پھر کسی ایسے خطرناک جانور کا شکار ہوتے ہوتے بچی ہے اور اس ڈر کی وجہ سے اس کی یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ لیکن مجھے اتنا احساس ہوا کہ جب میں نے اس کو ہاتھ پر اٹھایا، اس نے پہلے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر محسوس کیا، تھوڑی ریلیکس ہوئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، اپنے پر سنبھال لیے۔ بدستور وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ تھوڑی سی یہ ریکور ہو رہی ہے۔ پھر بھی میں نے اس کو ہاتھ پر رکھا اور لگاتار اس کو جانچنے کی کوشش کی کہ اس کو کس قسم کی مدد کی اس وقت ضرورت ہے اور آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ لیکن دیکھتے دیکھتے اس کی ریکوری اور زیادہ ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی توتلی زبان میں گانا بھی شروع کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ دیکھنے میں بھی تھوڑی سی بہتر لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبصورت مخلوق ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی کہ اب میں یہاں محفوظ ہوں، مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب مجھے بھی یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی لاغر ہو کر نیچے گری، بلکہ اچانک کسی حادثے کا شکار ہی ہوئی ہے، یا تو کسی جانور کے خطرے سے یہ یہاں گری یا پھر اچانک اڑتے ہوئے کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد اپنے ہوش کھو کر یہاں نیچے گر گئی۔ اور جب میں نے اس کو ہاتھ پر اٹھایا اور پھر میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ اگر یہ پوری طرح اپنے آپ کو فٹ محسوس کرے گی تو اڑ کر کہیں اپنا راستہ لے لے گی، تو پھر ہاتھ پر رکھ کر میں اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی جانچ کرنی شروع کر دی کہ اب اس کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور دیکھتے دیکھتے ہی اس نے ایک درخت پر نظر رکھی اور میرے ہاتھ کے اوپر سے اڑ کر درخت پر جا بیٹھی، اور میں بھی ریلیکس ہو گیا کہ اب یہ محفوظ ہے